فاشسٹ مودی سرکار جو ہے مسلمانوں پر انتہائی ظلم ڈھا رہی ہے۔ کشمیری ابھی بھی سوپور کے واقعے کو نہیں بھولے۔ لندن میں G7 ممالک کا جو اجلاس ہے اس کے باہر مظاہرہ کیا گیا اور بھارتی سرکار کو نوازا گیا ہے ان الفاظ سے کہ جس کی وہ حقدار ہے۔ اسے کہا گیا کہ تم نے جو ظلم و ستم کیا، دنیا کے سب سے بڑے قصاب تم ہو۔ نیا جو حالیہ واقعہ پیش آیا ہے، دہلی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، انتہا پسندوں نے ایک خاندان کو زد و کوب کیا، تشدد کا نشانہ بنایا، لہو لہان کر دیا، بچے ڈرتے رہے۔ غازی آباد میں، یہ اتر پردیش کا ایک ضلع ہے غازی آباد، وہاں پر ایک بزرگ کی داڑھی مونڈ دی، اس پر تشدد کیا۔ مسلمانوں کا قصور کیا ہے؟ کیا مسلمان ہونا؟ رانا صاحب، یہ ظلم و بربریت، انتہا پسندی کب رکے گی؟ معاشرہ تبدیل کب ہوگا؟ انسانیت کب پروان چڑھے گی؟ آپ جب انسانیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ مودی جو ہے وہ انسانیت کا لفظ اس کے لیے اچھا نہیں لگتا، وہ درندہ ہے، اس کے لیے درندگی کا لفظ اچھا لگتا ہے۔ آپ غور دیکھیں، اس فوٹیج کو دیکھیں، یہ ایک مسلمان خاندان کی فوٹیج ہے جو دلی میں رہتا ہے، اور اس خاندان کے 14 افراد کو، جس میں معصوم بچے، بچیاں، ضعیف عورتیں شامل ہیں، داڑھی رکھے ہوئے بیچارے، سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئے ان شامل ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ پاکستانی چینل اپنے گھر میں دیکھتے ہیں ڈش کے ذریعے؟ انہوں نے کہا جی آ کے چیک کر لیں، ہمارے گھر میں تو ڈش لگی نہیں ہوئی۔ نہیں، آپ کا پاکستان سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، آپ نے جو کپڑے پہنے اس میں سبز رنگ کیوں ہے؟ اس بات پر اتنا تشدد کا نشانہ بنایا، اتنا تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس راہ کے جو ایجنٹ ہے نا، یہ ساری راہ ہی ہے، یہ جو RSS، یہ راہ ہی ہے۔ ان RSS کے گنڈے تھے، مقامی پولیس تھی ساتھ، وردی میں تھے، گھر سے باہر نکال کے مارتے رہے۔ ان معصوم بچوں کو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں بیچاروں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس چیز کا، اور یہ وہاں کی وہ فیملی ہے جو جدی پشتی وہاں پہ رہتی ہے۔ پورا علاقہ خوف میں آ گیا، لوگوں کو کہا گیا کہ گھروں سے باہر کوئی نہ نکلے، جو ان کو چھڑانے کے لیے آئے گا ہم اسے بھی ماریں گے۔ اب یہ معصوم بچے دیکھیں، وہ پیچھے بیٹھے، آپ کو تصویر میں بچے نظر آ رہے ہیں، ان کو دیکھیں، وہ بیچارے، یہ ماں، بہن، بیٹی، بہو، سب کو مارا گیا۔ ان کو بھی الزام یہ لگایا گیا ایک تو آپ مسلمان ہیں، ہاں وہ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور دوسرا کہا گیا کہ آپ کے گھر میں چینل دیکھا جاتا ہے پاکستان۔ بھئی اگر دیکھا بھی جاتا تو یہ کون سا جرم تھا؟ اور آپ اس کہہ رہے انسانیت کی بات کر رہے ہیں، نریندر مودی کہہ رہی ہے، جہاں جس ملک کے اندر انسانیت شرما گئی ہے، جہاں پر انسانیت جو ہے اس نام کا لفظ رہ ہی کوئی نہیں گیا، اس خاندان کو یاسر اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ اس قدر خوف زدہ ہے وہاں پہ کہ اب یہ لوگ، جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے، 3 دن سے یہ واقعہ ہوا ہے، یہ گھر سے باہر نہیں نکل رہے، بچے خوف کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، سکولوں میں جانا چھوڑ دیا ہے، مسجد تک جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ ہمیں راستے میں پھر نہ مار دیا جائے۔ اور یہ علاقہ، پولیس وہاں پہ کھڑی ہو کر ان کو سپورٹ کرتی رہی۔ پھر جب انہوں نے اپلیکیشن، کچھ لوگوں نے کہا چلیں تھانے جا کے اپلیکیشن دیتے ہیں، جب ان کے خاندان کے 2 لوگ تھانے اپلیکیشن دینے گئے تو ان کو پکڑ کے بٹھا لیا گیا، ان پہ مقدمہ درج کر لیا گیا اور انہیں ننگا کر کے تھانے میں مارتے رہے، جس کے بعد انہوں نے اپنی درخواست جب واپس لی تو پھر ان کی جان چھوڑی گئی۔ رانا صاحب، وہ جو اتر پردیش میں اب ضلع غازی آباد کے اندر ایک بزرگ کو آپ سامنے بٹھائیں، تشدد کا نشانہ بنائیں اور پھر اس کی داڑھی کے بال مونڈ دیں، اس عمر میں آپ کو عمر کا بھی لحاظ نہ ہو تو پھر آپ کیا ہیں؟ دیکھیں یاسر، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اب بھارت جو ہے نا یہ ٹوٹ رہا ہے، اب انتہا ہو گئی ہے۔ پہلے جو بھارت کے اندر مسلمان رہتے تھے وہ بھارت کی سپورٹ کرتے تھے، جس ملک میں جو رہتا ہے اس کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، لیکن اب تو بھارت کے اندر ہندو بھی بھارت کی سپورٹ نہیں کرتے۔ نریندر مودی نے تو تقسیم ایسی کر دی ہے کہ وہاں پر کوئی ایک قوم، کوئی ایک مذہب اس وقت تک محفوظ نہیں ہے، صرف وہاں پر انتہا پسند ہندو جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف انڈیا ان کا ہے، بھارت ان کا ہے، صرف وہی وہاں رہ سکتے ہیں، نہ وہاں پہ مسلمان محفوظ، نہ وہاں پہ نچلے درجے کے ہندو محفوظ، نہ وہاں پہ عیسائی محفوظ، نہ وہاں پہ پارسی محفوظ، کوئی اور محفوظ نہیں ہے۔ یہ اب پورے بھارت پہ جو آگ یہ لگائی جا رہی ہے نا، یا سر آپ کیا سمجھتے ہیں ان معصوم بچوں جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، یہ اس تشدد کو بھولیں گے یا اس علاقے میں رہنے والے مسلمان اس کو بھلا پائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔
جو یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں نا بھارت کے اندر، یہ اسی وجہ سے چلتی ہیں، اسی طریقے سے چلتی ہیں۔ انہوں نے پہلے کشمیر کے اندر ظلم کی انتہا کی، لیکن اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی، اور کشمیری آج بھی اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ بھارت کے اندر کرنے جا رہے ہیں، یہی ہوگا۔ آپ نے ابھی بتایا کہ مظاہرہ ہوا، مظاہرے کی تصاویر دیکھ لیں، مظاہرے کی شرکا دیکھ لیں، ان کے نعرے بازی دیکھ لیں، ان میں سے کوئی بھی شاید کشمیری نہ ہو، لیکن یہ سب کشمیر کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ سب بھارت میں ہونے والی ظلم و زیادتی کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، یہ کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو اب بھارت کے ٹوٹنے کا وقت بالکل قریب ہے۔ یہ جتنا مرضی ظلم کر لیں، یہ بھارت ٹوٹے گا۔